إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال ذاق طعم الإيمان من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم۔ محترم حضرات، جو بات نبی علیہ السلام کے اس فرمان میں ہے، اسی کی روشنی میں کچھ باتیں میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ دین اگر آج ہمارے تک پہنچا ہے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور یہ ہمارے ائمہ سلف، ان کی للہیت، ان کے اخلاص، ان کے ورع اور ان کے تقوی کی بدولت ہم تک پہنچا ہے۔ اگر ہم جیسے نالائق ہوتے پہلے دور میں تو معلوم نہیں اس دین کا تہیہ پانچا کس طرح ہوتا۔ ظاہر بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں اور ان کے بعد میں ان کے پیروکاروں میں ایسا آدمی تلاش کرنا، یہ خود مورخین اور عیسائی مورخوں نے لکھا ہے، یہ عیسائیت میں ایسے افراد کا تلاش کرنا بالکل عبث ہے۔ ان میں ایسے نمونے اور ایسے مخلص اور ایسے دیندار اور دیانتدار اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور اطاعت کرنے والے وہ ان میں تھے ہی نہیں، جن کے سامنے، جن کے ہاتھوں اور جن کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکائے جانے کی سازش کی گئی، یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو آسمان پر اٹھا لیا، ورنہ ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا دم بھرتا، بلکہ انجیل میں آج بھی الفاظ موجود ہیں کہ شام کو کھانا کھاتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی اپنے ان حواریوں کو، ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تم ہی میں سے ایک ایسا نالائق ہوگا جو مجھے پکڑوائے گا اور وقت کی حکومت کے ہاتھوں مجھے پشیمان کروائے گا۔ یہ تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی انجیل میں آج بھی موجود ہے۔ جن اولی العزم بزرگوں کا ذکر کر رہا تھا، جن کا ذکر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے الفتوحات الربانیہ میں،
آپ سن رہے تھے کہ ان میں ایک کردار امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور امام فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ دونوں اپنے وقت کے جلیل القدر ائمہ میں سے شمار ہوتے ہیں۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کان راسن فی العلم راسن فی الفقہ وراسن فی الزہد وراسن فی الورع والتقوی، کہ علم کے بھی وہ سردار تھے، عمل کے بھی وہ سردار تھے، ورع اور تقوی کے بھی وہ سردار تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خود حضرت امام سفیان ثوری کا ایک عجیب قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ من عالم فقد عامل، جو علم حاصل کرتا ہے وہ عمل کرتا ہے۔ آج ذرا ہم تقابل کر کے اپنا دیکھیں کہ ہم پڑھے لکھے کتنے ہیں اور عمل ہمارا کیا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض نے ہی کہا تھا دین کے طالب علموں کو کہ اگر تم حدیث پڑھو تو اس کی زکوٰۃ بھی دیا کرو، جس طرح مال کی زکوٰۃ ہے اسی طرح علم کی بھی زکوٰۃ ہے۔ پوچھا کیا علم کی زکوٰۃ؟ فرمانے لگے عمل۔ جس طرح مال کی 2.5% زکوٰۃ ہے، 2.5%، اسی طرح اگر کم سے کم 100 حدیث پڑھی ہے تو 5 پر تو عمل ہونا چاہیے، 5 پر تو عمل ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ امام میں پچھلے درس میں بتلا رہا تھا کہ وقت کا خلیفہ ابو طاہر جو حضرت امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ کے درپے آزار تھا اور انہیں شہید کرنا چاہتا تھا، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کوفے میں رہتے تھے، وہاں سے وہ بھاگ گئے اور چھپ گئے بصرہ میں جا کے، اور بصرہ میں جا کے ایک باغ میں انہوں نے ملازمت اختیار کر لی۔ باغ میں جا کے ایک ملازمت اختیار کر لی، درختوں کو، کھجور کے درخت تھے بصرہ میں، پانی دیتے، فصل کی حفاظت کرتے، اور باقی جو لوازمات ہوتے ہیں کھیتی باڑی کے وہ بھی پورے کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ جو نگران تھا باغ کا، جو مالی ہوتا ہے، اصل میں ملازم اور ہوتے ہیں، مالی اور ہوتا ہے، اس نے ایک دن پوچھ لیا کہ آپ کوفہ سے آئے ہیں، یہ بتلائیں کہ رطب کھجور جو ہے وہ کوفے کی زیادہ میٹھی ہے یا بصرے کی زیادہ میٹھی؟ رطب کھجور وہ بصرے کی زیادہ میٹھی ہے یا کوفے کی زیادہ میٹھی؟ امام سفیان فرمانے لگے مجھے نہیں پتہ، مجھے نہیں علم، میں نے بصرہ کی کھجور کھائی نہیں، رطب کھائی نہیں۔ وہ مالی کہنے لگا تم بھی عجیب آدمی ہو، کب سے باغ میں ملازمت کر رہے ہو اور تم کہتے ہو کہ جناب میں نے رطب بصرے کی کھائی نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، عجیب آدمی ہے تو اس مالی نے جا کے باغ کے مالک کو یہ بات سنائی کہ یہ ملازم عجیب قسم کا ہے۔ جب اس مالک نے بات سنی تو وہ فوراً بول اٹھا کہ جاؤ جا کے اس آدمی کا پتہ کرو، وہ آدمی مجھے سفیان ثوری نظر معلوم ہوتا ہے، اتنا پرہیزگار، اتنا ورع تقوی والا،
وہ اس دور میں سفیان ثوری ہو سکتا ہے۔ مالی نے اس سے پوچھا بھی کہ تم نے ابھی تک کھجور ہی نہیں کھائی، جس کو ہم ڈوکا کہتے ہیں، رطب عربی میں کہتے ہیں اس کو، یہ رطب ابھی تک کھائی نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا مجھے باغ کی نگرانی اور نگہبانی کے لیے رکھا گیا ہے، کھجوریں چکھنے کے لیے اور کھجوریں کھانے کے لیے نہیں رکھا۔ بتلائیے کوئی مثال مل سکتی ہے اس کی؟ امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام سفیان ثوری کے شاگرد بھی تھے اور معاصر بھی تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ مصر میں گئے پڑھنے کے لیے، وہاں پڑھتے رہے، احادیث مبارکہ اپنے مشائخ سے لکھتے رہے۔ اس دور میں اس طرح کے مدرسے کو تو نہ تھے جس طرح آج ماشاءاللہ ہیں، جس طرح آج مدارس ہیں، طالب علم وہاں پڑھتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام ہے، مگر اس دور میں طالب علم ایک ایک شیخ کے پاس جاتے تھے اور ان کی احادیث اور ان کا علم ان سے حاصل کرتے تھے، حاصل کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایک دفعہ بات سے بات نکل آتی ہے، آگے نکلتی ہے۔ امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ کے تابعین میں سے بہت بڑے صاحب علم تھے، بلکہ علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ علم و فضل میں سعید بن مسیب سے بڑھ کے تابعین میں اور کوئی نہیں تھا، اور فضل و مرتبت کے لحاظ سے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ تو تھے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی بنا پر، مگر علم اور ورع تقوی شاگردی بتلاتے ہیں کہ میں ان کے پاس رہا ہوں سال ہا سال، 40 سال تک میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ اذان ہوئی ہو اور وہ مسجد میں نہ ہو۔ 40 سال کا عرصہ، وہ اذان ہونے سے پہلے وہ مسجد میں موجود ہوتے تھے۔ یہ امام سفیان بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تو ایک ایک کے پاس جا کے علم حاصل کرتے تھے۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قلم ٹوٹ گیا، ناکارہ ہو گیا۔ انہوں نے اپنے ساتھی سے قلم مانگا کہ مجھے قلم دو تاکہ میرا یہاں حاضر ہونے کا مطلب جو ہے نا، مقصد جو ہے نا، وہ فوت نہ ہو۔ اس نے قلم دے دیا، یہ اس کے قلم سے لکھتے رہے اور اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ بالآخر جب انہوں نے مصر میں اپنی تعلیم مکمل کی تو سوئے اتفاق یہ کہ انہیں اپنے ساتھی دوست کا وہ قلم واپس کرنا بھول گئے۔ وہ قلم پارکر کا قلم تو نہیں ہوگا نا، شیفر کا قلم تو نہیں ہوگا نا، ہاں وہ قلم کاننے کا ہی ہوگا نا زیادہ سے زیادہ۔ وہ واپس آ گئے اپنے گھر رائے میں، یہ سجستان کا علاقہ ہے، یہ آپ کے افغانستان کے مغربی جانب کا، کہاں مصر اور کہاں یہ علاقہ۔ جب گھر آئے اور اپنا سامان کھولا تو سامان میں وہ قلم نکل آیا۔ اوہ، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ اب یہ یہاں سے دوبارہ مصر گئے ہیں اور اس ساتھی کو تلاش کر کے اس کو قلم واپس کر کے آئے۔ اندازہ کیجیے، میں کہتا ہوں کہ یہ ان کے ورع، تقوی، علم، پرہیزگاری کا نتیجہ ہے کہ دین آج تک ہمارے ہاتھوں میں محفوظ ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو میں حضرت امام سفیان ثوری کی بات کر رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ابھی تک، آج تک میں نے بصرہ کی رطب چکھی ہی نہیں۔ میں کیسے بتلا سکتا ہوں کہ یہ زیادہ میٹھی ہے یا کوفے کی کھجور وہ زیادہ میٹھی؟ مالک کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے کہا پکڑو، تلاش کرو، جاؤ، مجھے تو یہ سفیان ثوری نظر آتے۔
سفیان ثوری، اب وہ آیا باغ میں اور امام سفیان ثوری وہاں سے غائب۔ وہ کہنے لگے، سمجھا انہوں نے کہ اب شاید راز کھل جائے، میں تو چھپا پھرتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ جناب میں پکڑا جاؤں اور مجھے ابو جعفر کے ہاتھوں گرفتار کروا دیا جائے۔ وہاں سے فرار ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہیں امام سفیان بن سعید ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ انہی کے بارے میں ان کے ایک ساتھی یوسف بن اسباط کہتے ہیں، اللہ اکبر کبیر، یوسف بن اسباط، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے ہاں ٹھہرے آپ، رات میرے ہاں قیام فرمایا، عشاء کی نماز کے بعد کچھ وقت بعد فرمانے لگے مجھے پانی لا دو، میں نے وضو کرنا ہے، پانی لا دو مجھے، میں نے وضو کرنا ہے۔ یوسف کہتے ہیں کہ میں نے پانی لا کے دیا، صبح جس وقت میں اٹھا تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا، فَأَخَذَهَا بِيَمِينِهِ وَوَضَعَ يَسَارَهُ عَلَى خَدِّهِ۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ پانی کا برتن وہ ہاتھ میں، اس پر دایاں ہاتھ ہے، لوٹا سمجھ لیں، اور بایاں ہاتھ ان کے رخسار پر ہے، بایاں ہاتھ رخسار پر ہے۔ یوسف بن اسباط فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے حضرت؟ میں نے تو آپ کو پانی لا کے دیا تھا، خیر ہے، خیر ہے، طبیعت ٹھیک ہے، آپ بیٹھے ہیں، اور جب سے جس حالت میں بیٹھے ہیں صبح ہو گئی ہے اسی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ان کا جواب سنیے۔ کہنے لگے لم ازل منذ ناولتنی المطہر اتفکر فی الآخرۃ حتی الساعہ، کہ جب سے لا کے تو نے پانی کا برتن وضو کرنے والا لا کے دیا ہے، میرے دل و دماغ سے یہ فکر ایسا سمایا ہے دل و دماغ میں کہ میں فکر کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا، قیامت کے روز ہمارا کیا بنے گا، اتنی فکر ہے قیامت۔ اور یہی فرماتے ہیں، علی بن فضیل فرماتے ہیں، رأیت الثوری ساجدا فطفت سبعۃ اصابع قبل ان یرفع راسہ فرأیتہ ساجدا قبل ان یرفع راسہ من السجود، کہ میں نے حرم میں دیکھا سفیان ثوری کو رحمۃ اللہ علیہ، نماز پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، سجدے میں گئے ہیں، میں نے 7 طواف کر لیے، یہ ابھی تک سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے سجدے تو بڑی مشکل سے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان، وہ بھی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان اللہ اکبر۔ ہمارے تو سجدے اور رکوع اسی قسم کے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، مشکات میں بھی یہ روایت ہے کہ وہ رکوع اور سجود میں 10 مرتبہ کہتے تھے تسبیحات، 10 مرتبہ۔ اور جو صحابہ کرام تھے اس دور میں وہ کہتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت اگر کسی نے نماز دیکھنی ہو تو عمر بن عبدالعزیز کی دیکھ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ان کی نمازیں تھیں اور یہ ان کے اعمال تھے۔ بیمار پڑے آخری دور میں، یہ فکر یہ تھا، اندازہ کیجئے، تو آخری دور میں بیمار ہوئے تو ان کا پرانے، اور آج بھی ہوتا ہے، جو پرانے حکیم ہوتے ہیں وہ مریض کا جو ہے نا وہ پیشاب ٹیسٹ کرتے ہیں۔ آج کل تو مشینری ہے نا، لیکن طب میں اس کے ضابطے اصول بتلائے ہوئے ہیں کہ اس رنگ کا ہو تو بیماری یہ ہے، اس رنگ کا ہو تو بیماری یہ ہے، اس میں کثافت ہو تو اس کی کیفیت یہ ہے، اس میں پھر یہ دوائی ڈال کے پھر اس کی کیفیت اگر بدل جائے تو اس وقت یہ بیماری۔
یعنی پیشاب ٹیسٹ کر کے مرض کا پتہ لگایا جاتا تھا، لیبارٹریاں تو اس وقت تھی ہی نہیں۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو جب طبیب کو دکھایا گیا، اللہ اکبر، تو طبیب نے کہا ھذا بول راہب، یہ تو کسی راہب کا پیشاب مناتا ہے، راہب کا۔ کہتے ہیں کہ قد فرقت الحزن قبضہ وما لہ دواء، ان کا جگر، ان کے فکر اور ان کے دل میں اتنے صدمات ہیں کہ ان صدمات نے ان کا جگر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اور یہ اب علاج ان کا نہیں ہے، لا علاج مرض ہے، نہ یہ اتنے فکر چھوڑیں نہ ان کا علاج ہو۔ یہ تھے امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ۔ یہی امام سفیان فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ عالم ہوتا ہے پہلے انسان، اذا علم عمل، علم حاصل کرتا ہے تو پھر وہ عمل کرتا ہے، وَإِذَا عَمِلَ، جب وہ عمل کرتا ہے تو پھر وہ چھپ جاتا ہے، لوگوں کے سامنے عمل نہیں کرتا، تنہائیوں میں جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت عمل کرتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جب تنہائیوں میں وہ اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے پھر اس کو تلاش کیا جاتا ہے، لوگوں کی نگاہ میں اس کی مقبولیت ہو جاتی ہے کہ یہ بڑا عالم ہے، بڑا عابد ہے، بڑا زاہد ہے۔ فرماتے ہیں جب لوگوں کے ہاں اس کی شہرت ہونے لگتی ہے فہرب، وہ بھاگ جاتا ہے۔ ہم تو ویسے ہی اشتہار دیتے ہیں نا اپنی کمپنی کے، کمپنی کے اشتہار دیتے ہیں اور بڑے بڑے جناب بینر لگتے ہیں درباروں کے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں کے ہاں شہرت ہوتی ہے وہ جگہ ہی تبدیل کر لیتے ہیں، وہاں رہتے ہی نہیں۔ کیا کیا قصے سناؤں آپ کو۔ امام محمد بن نصر مروزی، امام محمد بن خزیمہ، امام محمد بن جریر طبری، یہ 4 ساتھی تھے، دین کی خدمت میں پڑھنے کے لیے اکٹھے نکلے تھے۔ مصر میں پہنچے تو خرچ ختم ہو گیا، کھانے پینے کے لیے جو کچھ تھا اشتراک پر مبنی وہ سب ہاتھ سے جاتا رہا۔ 1 دن بھی گزرا، 2 دن بھی گزرے، 3 دن بھی گزرے، اب بھوکے پیاسے تو نہیں، بھوک سے جان لیوا ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے جناب کہا کہ اب تو ہمارے لیے کسی نہ کسی صاحب سے سوال کرنا حلال ہے۔ اب دیکھیے ذرا، سوال کرنا حلال ہے، 3 دن بھوکا رہنے کے بعد خرچ ہے نہیں، ہمارے پاس تو سب کچھ ہوتا ہے اور ہمارے ہاتھ اوپر سے نیچے نہیں آتے، ہمارے ہاتھ اوپر سے نیچے نہیں آتے، اب ہمارے لیے سوال کرنا حلال ہے۔ محمد ابن خزیمہ فرماتے ہیں، جن کی صحیح ابن خزیمہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرعہ ڈالا ہم میں سے، تو قرعہ فعال میرے نام لکھنا کہ تم جاؤ اور کسی سے سوال کر کے دکاندار سے 4 پیسے لو اور روٹی لے آؤ۔ اللہ، امام ابن خزیمہ فرماتے ہیں دوپہر کا وقت تھا، میں نے کہا بازار کا رخ کرنے سے پہلے رب العالمین کے دربار پر اپنی ضرورت پیش کرتا ہوں۔ اذا سألت فاسأل اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سوال کا موقع ہے تو سب سے پہلے اللہ سے سوال کرو۔
اللہ سے دعا 2 رکعتیں پڑھی. 2 رکعتیں پڑھ کے میں نے اللہ رب العزت کے حضور دعا کی. ابھی دعا سے فارغ نہیں ہوا کہ باہر سے ایک آدمی بول رہا ہے من کو محمد ابن خزیمہ و من کو من محمد ابن جریر و من کو محمد ابن نصر. او بھائی مسجد میں رہنے والوں تم میں محمد بن خزیمہ کون ہے، ابن جریر کون ہے، محمد بن نصر مروزی کون ہے، یہ کون ہے تم میں سے؟ محمد امام صاحب فرماتے ہیں میں اٹھا، میں اسے جا کے ملا بھی میں محمد بن خزیمہ ہوں اور میرے باقی 2 ساتھی اندر ہیں. وہ کہنے لگا کہ یہ ہدیہ بھیجا ہے گورنر نے. اس نے کہا کہ مجھے ابھی خواب آیا ہے اور نبی علیہ السلام نے نیزہ مارا ہے مجھے یہاں کہ تم خواب خرگوش میں محو ہو اور میرے دین کے طالب علم بھوکے پڑے ہیں مسجد میں. میرے طالب علم جو ہے نا دین کے مسجد میں بھوکے پڑے ہیں. تو اس نے یہ فوراً ہدیہ بھیجا ہے اور اس نے ساتھ پیغام بھی بھیجا ہے کہ ہم آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، میں آ رہا ہوں آپ کی زیارت کے لیے. انہوں نے وہ جو تحفہ تھا وہ قبول کر لیا اور مسجد کا رخ بدل دیا، کسی اور شہر چلے گئے کہ راز کھل جائے گا. وہ چھپتے تھے، چھپتے دے نہیں تھے، وہ چھپتے تھے. وہ جب کبھی اپنی مقام اور مرتبے کا کسی کو علم ہو جاتا تھا تو وہ جگہ ہی چھوڑ جاتے تھے. یہ کیفیت تھی اس دور کے حضرات کی. آج کا دور تو بالکل اور دوسرا دور ہے. ایک بات اور سن لیجیے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ذہاب و دینکم باربع. یہ بات قابل غور ہے کہ دین کا ضیاع اور دین کا نقصان 4 چیزوں سے. ذہاب و دینکم لوگوں تو ہر دین کا ذہاب، چلا جانا، ختم ہونا 4 چیزوں کا ہے. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ لا تعملون ما تعلمون. پہلی بات یہ کہ جو تم علم رکھتے ہو اس کے مطابق عمل نہیں کرتے. دین کی بربادی کا سبب ایک یہ ہے کہ جو علم ہے اس کے مطابق عمل نہیں ہے. جس چیز کو جانتے ہو کہ یہ علم ہے پھر اس پر عمل کرنا ہے. علم تو ہے ہی عمل کے لیے، ورنہ حیوان میں اور انسان میں فرق کیا ہے؟ بلکہ حیوان تو سے بھی یہ بدتر ہے. حیوان کو تو علم نہیں ہے، وہ کیا عمل کرے؟ یہ علم بھی رکھتا ہے، حیوان سے بہتر ہے، لیکن عمل پھر بھی نہیں کرتا. اس لیے بربادی ہے اس میں کہ علم ہو اور عمل نہ ہو. دوسری چیز فرماتے ہیں وَتَعْمَلُونَ بِمَا لَا تَعْلَمُونَ. وَتَعْمَلُونَ بِمَا لَا تَعْلَمُونَ. دوسرا سبب یہ ہے کہ تم عمل وہ کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں. علم ہے نہیں، بغیر علم کے تم عمل کرتے ہو. یہ پہلا وصف جو تھا اللہ معاف فرمائے یہ یہود کا تھا، اور یہ دوسرا وصف جو تھا یہ نصارہ کا تھا. نصارہ نے تبھی رہبانیت اختیار کی، علم سے دور. اب جو دل میں آیا اللہ کی عبادت کا طریقہ وہ اختیار کر لیا. ہندوؤں میں بھی یہی اور عیسائیوں میں بھی رہی. اور یہودیوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا یعملون کا، یعنی یہ علم کو اٹھائے ہوئے ہیں کا یعمل الاسفار، کہ ایسے جس طرح کے گدھا کتاب جو ہے نا وہ بوجھ اٹھایا پھرتا ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. کہ ان کتاب والوں کا یہ ہے مثال
کہ علم بڑا ہے لیکن عمل نہیں ہے، یہ یہودیوں کا وصف ہے۔ اور دوسرا وصف نصارہ کا ہے جو علم سے ناشناس تھے، بس عقیدت اور محبت میں عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹے سے باپ بنا دی، اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور پھر عبادت کے لیے ایسی ایسی راہیں اختیار کی رہبانیت میں۔ خود قرآن نے کہا کہ رہبانیت اختیار کی اور پھر اس پر بھی پورے نہیں اتر پائے۔ تیسری چیز فرماتے ہیں انکم لا تتعلمون ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں ہو تم اس علم کا اس کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتے، جو تم جانتے نہیں ہو اس کے بارے میں تم علم حاصل نہیں کرتے۔ بھئی جس چیز کا علم نہیں ہے جانو، انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، گھر بیٹھنے سے نہیں آتا، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ہم تیسرا سبب بربادی کا یہ ہے کہ انسان عمل کرے، تتعلمون ما لا تعلمون، اس طرح کے لفظ ہیں کہ تم علم حاصل نہیں کرتے جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا ہے ایک حدیث میں کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، لازم ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ جو چیز فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، جو چیز سنت ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی سنت ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ طیبہ کے بازار میں جہاں خرید و فروخت ہوتی تھی وہاں اعلان کروایا کہ جو حلال حرام کی تمیز نہیں رکھتا وہ ہمارے اس شہر میں خرید و فروخت نہ کرے۔ ہاں سمجھے؟ جس کو نہیں پتا کہ کون سا طریقہ حلال ہے اور کون سا حرام ہے وہ تجارت نہ کرے۔ تجارت ہم کہتے ہیں یہ تو مولویوں کا فریضہ ہے جی، ساڈا کہتا ہے اسی تے بن تاجر نہیں، تاجر کو معلوم ہونا چاہیے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، حلال کمائی کس طرح ہوتی ہے، حرام کمائی کس طرح ہوتی ہے۔ یہ چیزیں تاجر ہے تو تجارت اگر ضروری ہے، حلال کھانا فرض ہے یا نہیں، تو پھر حلال کھانا فرض ہے تو اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، پتہ چلے کہ کیسے حلال کمایا جاتا ہے۔ جب یہ فرض معلوم ہی نہیں ہوگا تو پھر حلال حرام سب گپڑ چوڑ ہوگا۔ تیسری چیز یہ، اور چوتھی چیز فرماتے ہیں انکم تمنعون الناس ما من تعلیم ما لا یعلمون، اور چوتھا تمہارا قصور یہ ہے کہ لوگوں کو جو علم نہیں ہے تم ان کو بھی جو روکتے ہو۔ وہ چھڈو جی ان علماں دے پیچھے بس کریں ہو یار، علم بس کریں ہو یار، ایک کو الف ہے درکار۔ ساڑھے صوفیوں نے یہ بالکل بنایا ہوا ہے، ایک کو الف ہے درکار، علم بس کریں ہو یار، چھڈ انہاں علماں دے پواڑیا، علم چھوڑو، بس الف اللہ 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 اللہ، بس یہ کرو۔ اب یہ کون کہنے والے کون ہیں؟ یہ بھی بڑے بڑے پیر ہیں، یہ کہنے والے بڑے بڑے جناب ہمارے مرشد ہیں، وہ کہتے ہیں علم کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ اللہ کرو، ذکر کرو۔ حالانکہ ذکر بھی اسی وقت صحیح ہوگا جب علم صحیح ہوگا، ذکر بھی تب صحیح ہوگا جب علم صحیح ہوگا۔ یہ چار چیزیں فرماتے ہیں ہماری بربادی کا، مسلمانوں کی بربادی کا سبب ہے۔ پہلا پھر دہرائے دیتا ہوں، پہلا یہ کہ انسان کیا ہے، علم حاصل کرتا ہے عمل نہیں کرتا۔ دوسرا یہ کہ وہ عمل کرتا ہے اور علم اس کے پاس نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ جو علم ہے نہیں اس کے بارے میں معلومات لینے کی کوشش نہیں کرتا۔ اور چوتھا کیا کہ لوگوں کو بھی، دوسروں کو بھی روکتا ہے، نہ علم چھوڑو، چھوڑ دو علم۔ بلکہ صوفیوں کی کتابوں میں لفظ لکھے الحجاب، علم و حجاب الاکبر، چلو اللہ اور بندے کے درمیان سب سے بڑا حجاب یہ علم ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آپ بتلائیں
کہ نبی علیہ السلام معلم تھے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، معلم خیر، وہ کون تھے؟ انبیاء تھے۔ اب ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ نہ بھائی علم و بس کری ہو یار، علم و بس، العلم حجاب الاکبر، اور یہی علم تو سب سے بڑا حجاب ہے، کس میں؟ ذکر و فکر میں۔ علم چھوڑو، بس اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کرو، یعنی یہ وہ اور آگے کیا ہے؟ چوتھی چیز کہ جو پتہ نہیں ہے جس کو، جو بے خبر ہے، اس کو بھی روز چھڑ مسیتے مولویاں دے وس نہ پیا کر، نہیں تے تینوں پھر عمل کرنا پائے گا ہی، نہ سر ہوئے نہ درد ہوئے، ساڑھے کوڑ اے عذرتے ہوئے گا سانو اللہ پتہ نہیں لگا، یہ بھی شیطانی جھانسا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم جہنم میں پڑے ہیں، کاش کہ ہم سنتے، کیا سنتے؟ علم سنتے نا، کاش ہم سنتے، لو کننا نسمع او ناقل، یا خود ہی عقل کچھ کر لیتے، آپ ہی سمجھ جاتے، تو آج جہنم میں نہ جاتے۔ اس لیے علم کو سننا چاہیے، علم کو پڑھنا چاہیے، علم کو سیکھنا چاہیے، اور پھر اس علم پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ چار چیزیں ہیں جو نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی بربادی کا باعث ہے۔ آج جتنی بے حیائی ہے، جتنی بے عملی نہیں بد عملی ہے، یہ سارا علم کا فقدان ہے، اور نہیں عن المنکر کا جو ہمارے اس امت کا فریضہ ہے، اس سے لاپرواہی ہے۔ آپ یاد رکھیں، اور شاید یاد بھی ہو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون بہہ رہا تھا، مرض الموت میں مبتلا تھے، ان کی عیادت کرنے کے لیے ایک نوجوان آیا، حال مزاج پرسی کے لیے، اس حالت میں کہ اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے تھی۔ ہمارے ہاں تو یہ عیب ہی نہیں سمجھا جاتا، مگر حضرت عمر فاروق نے اس حالت میں کہا ارفع ازارک، چادر اوپر کرو، یہ ٹخنے ڈھکے ہوئے کیوں ہیں؟ ہمارے جیسا کوئی ہوتا مرنے پیا ہے تو انہوں جناب آ گل سجی ہے، سمجھے ہو کہ نہیں؟ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو یہ کہتا، لیکن اس کے بھی قربان جائیے، اس نے بھی اس کو برا نہیں سمجھا، اس نے اپنی چادر کو سنبھالا کر لیا۔ آج جس عمل کو نبی علیہ السلام نے تکبر کی علامت قرار دی ہے، جس کو عبداللہ بن عمر نے تورات کی شہادت کے مطابق اس امت کی علامت قرار دیا، آپ دیکھیں مسجدوں میں کیا حال ہے، سب کے ٹخنے ننگے ہوتے ہیں یا ڈھپے کو ہوتے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ، نماز پڑھتے ہوئے بھی ننگے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے بھی ننگے نہیں ہوتے۔ حالانکہ ابو داؤد کی تو ایک روایت یہاں تک ہے کہ جو ٹخنے ننگے نہیں کرتا، نیچے رکھتا ہے، وہ اس کا وضو ہی نہیں ہے، اتنی وعید ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتلے دبڑے تھے، کمزور تھے، بڑی کوشش کرتے تھے، لیکن چادر پھر کمزور ہو نیچے گر جاتی۔ نبی علیہ السلام سے شکایت کی، عرض کی، سوال کیا کہ حضور میں بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن یہ چادر پھر نیچے ہو جاتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق کتنا بڑا ہے، ابو بکر تیرے دل میں تکبر نہیں ہے، تیرے دل میں تکبر نہیں ہے، یہ شہادت ہے نبی علیہ السلام کی۔ ہمارے دلوں میں ہمارے بارے میں کسی کی شہادت ہے؟ جب کوئی ہم میں سے کسی کو روکے، پتہ ہے جی پتہ ہے مولوی صاحب اپنی سنبھالو، ایمانداری سے بتلائیں یہی جواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ لیکن یہ کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے ٹخنوں، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اور اگر کسی کو روکے تو وہ ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، الٹا سر کے بالوں کو پڑتا ہے۔ یہ ہمارا قصور ہے، ہمارے بگاڑ کا، کہ ہم نے نہیں عن المنکر کا فریضہ ادا بھی نہیں کیا، اور منکرات کو اگر مرتکب ہے منکرات کا
تو وہ اس کو منکر سمجھتا ہی نہیں. یہی بات تو شیخ نے کہی ہے کہ وہ اس سے سمجھتا ہی نہیں. اس لیے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے کہ منکرات کیا کیا ہیں، منہیات کیا کیا ہیں، مامورات کیا کیا ہیں، تاکہ ان تمام کی پابندی کی جائے. اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.